بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابلیس کی داستان اسلام کی ایک اہم کہانی ہے جو ہمیں بہت سی عبرتیں سکھاتی ہے۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح ابلیس ایک عبادت گزار تھا اور پھر کس طرح وہ گمراہی کا شکار ہو گیا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا۔ وہ جنات میں سے تھا۔ وہ تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور طاقتور تھا۔ وہ جنات میں سے تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بے شمار صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ابلیس ایک نہایت عبادت گزار اور خدا سے ڈرنے والا مخلوق تھا۔ وہ زمین پر رہتا تھا اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اس کی عبادت اور فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے اسے فرشتوں کے درجے میں شامل کر لیا اور اسے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ ابلیس نے فرشتوں کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت جاری رکھی اور انتہائی پرہیزگار اور نیک سمجھا جانے لگا۔ ابلیس کی عظمت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ اللہ نے اسے بہت سے اہم معاملات میں شامل کر لیا اور وہ اللہ کے عرش کے قریب رہا۔ لیکن ابلیس کے دل میں تکبر نے جڑ پکڑ لی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں تو ابلیس نے انکار کر دیا۔ یہ انکار کی پہلی بڑی نافرمانی تھی۔ وہ خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھتا تھا کیونکہ اس کے خیال میں وہ آگ سے بنا تھا اور آدم علیہ السلام مٹی سے۔ ابلیس کے اس انکار کے بعد اللہ نے اسے فرشتوں کی صف سے نکال دیا اور اسے آسمان سے زمین پر پھینک دیا اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ اب ابلیس کا مقصد صرف انسانوں کو گمراہ کرنا اور انہیں جہنم کی طرف لے جانا بن گیا۔ ابلیس کی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے جتنا ہی نیک عبادت گزار ہو، اگر وہ تکبر اور خود پسندی کا شکار ہو جائے تو وہ گمراہی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور فرما برداری ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ بے شک۔